اب ہم ایٹامک سٹرکچرز کے ماڈل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ایک سے زیادہ ملتے ہیں، جیسا کہ جے تھامسن ہے، رادرفورڈ ایٹامک ماڈل ہے، نیل بہر ایٹامک ماڈل ہے، اور لاسٹ میں کوانٹم میکینیکل ویو ماڈل ہے۔ اب یہ اتنے زیادہ کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب جاننے کے لیے ہمیں سائز آف ایٹم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ سائز آف ایٹم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایٹم انتہائی چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ ہم الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، الٹرا مائکروسکوپک پارٹیکل، یعنی ایٹم بذات خود ایک الٹرا مائکروسکوپک پارٹیکل ہے۔ اب اس کے اندر جو ذرات موجود ہے، سب ایٹامک پارٹیکل، ان کے ارینجمنٹ کو ہم کیسے جانیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ تھا سائنٹسٹ کو، کیونکہ ایٹم بذات خود ایک الٹرا مائکروسکوپک ہے، مطلب جس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک، اور پھر اس کے اندر مزید چھوٹے ذرے موجود ہیں اور ان کے ارینجمنٹ ہمیں جاننی ہے، تو یہ ایک بڑا کوشچن تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، سائنٹسٹ نے اس کے لیے ایک انڈائریکٹ میتھڈ کو یوز کرنا شروع کیا، مطلب ایٹامک ماڈل کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے انڈائریکٹ میتھڈ کو استعمال کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے، اور ایکسپیریمنٹل آبزرویشن سے انہیں جو پراپرٹیز آف سب ایٹامک پارٹیکل ملے، ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ماڈلز ڈیولپ کیے ہیں۔ اب جو ماڈل انہوں نے تیار کیا ہے، مختلف سائنٹسٹ نے مختلف ماڈل اپنے اپنے وقت میں کیا ہے، ان ماڈلز میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں، یا ہو سکتا ہے مکمل طور پر غلط ہو، یہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کسی حد تک ٹھیک ہے اور کسی حد تک پھر غلط ہے۔ یہ اس ایکسپیریمنٹل آبزرویشن کی بیس مطلب اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا ان کا ایکسپیریمنٹل آبزرویشن کس حد تک کریکٹ تھا، یا ایکوریسی اس میں کتنی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرے گی۔ اب میں چلتا ہوں بورڈ کی طرف رادرفورڈ ایٹامک ماڈل کو ڈسکس کرنے۔ رادرفورڈ ایٹامک ماڈل ڈسکس ہم انشاءاللہ کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کریں گے، مطلب یہ کہ کتابوں کے اندر 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، جو کہ اس وقت کے پوائنٹس نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک ناانصافی ہو رہی ہے بورڈ کی طرف سے۔ ہمارا جو نصاب ہے، سلیبس ہے، اس وقت بہت کم پوائنٹس تھے، کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن تھی، سائنٹیفک انفارمیشن انتہائی کم تھی، اور اس کی بنیاد پر اس نے ایک ماڈل تیار کیا تھا، اور اس کا جو ماڈل تھا بیسک اس وقت کی فزکس کے اوپر تھا، مطلب اس وقت کون سی فزکس چل رہے تھے؟ کیا ہے؟ نیوٹونین فزکس، یعنی لاز آف موشن اینڈ گریویٹیشن۔ اس بیس پر انہوں نے ایک ماڈل دیا تھا جسے ہم رادرفورڈ ایٹامک ماڈل کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ماڈل کیوں ہیں۔ اس کی وجہ سائز آف ایٹم ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو تفصیلی بتایا ہوا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرے ٹاپک کو۔ تو اب میں چلتا ہوں رادرفورڈ ایٹامک ماڈل کی طرف۔ رادرفورڈ ایٹامک ماڈل، اور یہ اس نے 1913 میں پیش کیا ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں، 1909 میں اس کے 2 اسٹوڈنٹس نے کچھ ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے، یعنی 1909 میں اس کے اسٹوڈنٹس، کس کے؟ رادرفورڈ کے 2 اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے اس کے سپرویژن میں، رادرفورڈ کے سپرویژن میں، اور 2 سال بعد اس نے ایک تھیوری پیش کیا تھا جسے ہم رادرفورڈ ایٹامک ماڈل کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے، میں نے کہا ہے تھوڑی دیر پہلے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک انڈائریکٹ میتھڈ کو استعمال کرنا ہے، اور انڈائریکٹ میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے لیے
ایک ریڈیو ایکٹیو سورس لیا تھا، ریڈیو ایکٹیو سورس۔ ریڈیو ایکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ریڈیو ایکٹیو مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیشن کیا کرتے ہیں، ریلیز کرتی ہے، الفا، بیٹا اینڈ گیما وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورس اس کے پاس کیا تھا؟ پولونیم اور ریڈیم۔ مختلف بکس کے اندر مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، بعض میں پولونیم ہے، بعض کے اندر ریڈیم۔ یہ ایک ریڈیو ایکٹیو سورس تھا۔ ریڈیو ایکٹیو سورس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو ہے پولونیم اور ریڈیم کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ الفا ریڈیشن کو ہر وقت خارج کرتے رہتے ہیں، اور الفا ریڈیشن کو خارج کرنے والے ایلیمنٹس کو یا پھر الفا بیٹا گیما جو بھی ہو انہیں ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پولونیم اور ریڈیم ہے یہ الفا ریڈیو ایکٹیو سورس ہے۔ اچھا، الفا ریڈیو ایکٹیو جو الفا ریز ہے یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور دوسرے جاندار کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ظاہر بات ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بیریئر کے طور پر ایک ایلیمنٹ استعمال کیا تھا، لیڈ کا۔ فرض کرے یہ سورس میں یہاں ایک ڈاٹ کے طور پر لیتا ہوں، اس ڈاٹ کے گرد اس نے شیت استعمال کی تھی، یا پھر بیریئر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ لیڈ کا بنا ہوا تھا، لیڈ کا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا کہ اس سے نکلنے والے جو ریڈیشنز ہے ان سے ہم خود کو پروٹیکٹ کریں۔ مطلب یہ آگے کی طرف کھلا ہوا تھا تو ظاہر بات ہے ریڈیشن اب اس طرف جا سکتی ہے، ارد گرد نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ لیڈ ریڈیو ایکٹیو جو ریڈیشنز ہے الفا بیٹا گیما جو بھی ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ ابزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے۔ اچھا، آگے اس نے کیا کیا تھا؟ ایک شیٹ رکھا ہوا تھا گولڈ فائل کا، گولڈ فائل شیٹ۔ گولڈ فائل شیٹ رکھا ہوا تھا اور اس کی تھکنس تھی اس وقت 0.0004 سینٹی میٹر، یعنی انتہائی کم۔ یہاں میں ڈرا کرتا ہوں اس چیز کو۔ یہ ریڈیو ایکٹیو سورس ہے، اس کے گرد لیڈ کا ایک بلاک ہے، شیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مطلب پروٹیکٹیو کورنگ ہے۔ یہاں سے الفا پارٹیکل ریلیز ہوتے ہیں اور سامنے اس نے کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک میٹل شیٹ رکھا ہوا، اور اس کی تھکنس کیا ہے؟ 0.00040 ہے، ٹھیک ہے، 4 سینٹی میٹر اس کا تھکنس ہے۔ اور اس کے گرد اس نے ایک اور شیٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس کا کام ہے اس پلیٹ پر یا فائل پر پڑنے والے ریڈیشنز کا ایفیکٹ کیا ہوا۔ مطلب یہ ریڈیشنز یہاں ٹکراتی ہے، ٹکرانے کے بعد اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے یا پھر آبزرو کرنے کے لیے اس نے اضافی شیٹ استعمال کیا تھا۔ اسے ہم فلورسنٹ سکرین بھی کہتے ہیں، جو زنک سلفائڈ کے سے بنا ہوا ہوتا ہے، زنک سلفائڈ کا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے والے ریڈیشنز جب اس فائل کے ساتھ ٹکراتی ہے، ٹکرانے کے بعد اس پر کیا فرق پڑتا ہے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے اس نے اس چیز کو استعمال کیا تھا۔ اچھا، یہ اس کا ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ تھا۔ ہوا کچھ یوں، جب اس نے اس شیٹ کو کیا کیا؟ آبزرو کیا، یعنی ایکسپیریمنٹ کے بعد اس نے دیکھا تو زیادہ تر جو ذرات تھے، زیادہ تر ذرات وہ گزر چکے تھے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ لائن کے ساتھ، اور بہت کم ذرات ایسے تھے، بہت کم، کہ جو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہوئے تھے، ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ، اور انتہائی کم پارٹیکل ایسے تھے کہ یہ 180 کے ساتھ واپس آئے ہوئے تھے۔ عموماً 20,000 میں سے 8 پارٹیکل ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہوئے تھے، جبکہ 2 پارٹیکل جو تھے یہ بیک مطلب 180 اینگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہوئے تھے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ اس فوٹوگرافک پلیٹ کی مدد سے، ٹھیک ہے، یہ جو پلیٹ ہے اس کی مدد سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اس پلیٹ پر ڈاٹ پڑتے ہیں، مطلب پارٹیکل جب اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس کے اوپر خود ڈاٹ پڑتے ہیں۔
اور ان ڈاٹس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے پارٹیکل اس طرح گزر چکے ہیں یا پھر ریفلیکٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جب میں اس فائل کو کھولتا ہوں تو ہمیں اس کے ایٹمز جو ہیں اس کا اسٹڈی کچھ اس طرح کرنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس گولڈ کا ایٹم ہے اس کا ایٹامک نمبر ہے 79، 79 ایٹامک نمبر ہے، مطلب اس کے اندر اتنے پروٹان ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو الفا پارٹیکل ہے ہمارے پاس، الفا پارٹیکل، اس پر عموماً نارملی کون سی چارج ہوتی ہے؟ پازیٹیو، کتنی پازیٹیو چارجز؟ 2 پازیٹیو چارجز اس کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس کا میس کتنا ہوتا ہے؟ 2 me ہوتا ہے، یاد رکھیں، مطلب اس کے اندر 2 نیوٹران ہی ہوتے ہیں، پروٹان نہیں ہوتا ہے۔ ہو گیا۔ اب یہاں سے اس نے کیا کیا؟ کچھ کنکلوژنز نکالی اس ایکسپیریمنٹ سے۔ وہ کنکلوژن کیا تھی؟ اب ہم اس نے جب گولڈ فائل کا انٹرنل سٹرکچر کو دیکھا تو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا نیوکلیس ہے اور اس کے ارد گرد الیکٹرانز موجود ہیں۔ اچھا، جب یہاں سے الفا پارٹیکل آیا تو زیادہ تر جو الفا پارٹیکلز تھے وہ گزر چکے تھے، زیادہ تر جو الفا پارٹیکل تھے وہ گزر چکے تھے، اور بہت کم الفا پارٹیکل جو تھے وہ ڈیفلیکٹ ہوئے تھے ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ، اور بہت کم پارٹیکل جس راستے پر گئے تھے اسی راستے پر آئے ہوئے تھے۔ اب اس نے کنکلوژن کیا نکالا کہ بھائی ایٹم کا 2 پارٹس ہے۔ اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ تھا، ایٹم کنٹین 2 پارٹ، ایٹم کنسسٹ آف 2 پارٹ، ایٹم کنسسٹ آف 2 پارٹس۔ ایٹم کے اندر 2 حصے موجود ہیں۔ اب یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ اس طرح پتہ چلا کہ جو الفا پارٹیکل تھا اس کے اوپر ڈبل پازیٹیو چارج موجود تھی، تو کچھ ذرات ایسے تھے جو ڈیفلیکٹ ہوئے تھے جبکہ بہت کم واپس آئے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ بائی الفا پارٹیکل جہاں سے واپس آیا ہے وہاں پازیٹیو چارج موجود ہے، اس لیے یہ واپس آیا ہے، پازیٹیو چارج والا پارٹ موجود ہے ایٹم کے اندر۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے نیچر کے اندر جو چارجز ہے، پازیٹیو چارج سیم چارجز آپس میں ریپل ہوتی ہے، جبکہ اپوزٹ چارجز کیا ہوتی ہے؟ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو ذرات تھے جو واپس آئے تھے اور جو ڈیفلیکٹ ہوئے تھے، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ الفا پارٹیکل کے مقابلے میں کوئی اس جیسا پازیٹیو پارٹ موجود تھا، اس وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہوئے ہیں یا پھر سیم اینگل کے ساتھ واپس آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک پازیٹیو پارٹ والا حصہ موجود ہے، اسی وجہ سے یہ واپس آئے اور ساتھ ریفلیکٹ ہوئے ہیں۔ یہاں سے اس نے ایک اور پوائنٹ بھی نکالا کہ بھائی الفا پارٹیکل جو واپس آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں چارجز جو ہے اس سے زیادہ ہے، ورنہ یہ خود شیٹ آگے جاتی۔ الفا پارٹیکل واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ الفا پارٹیکل سے ہیوی کوئی چیز موجود ہے۔ تو یہ بات بھی اس نے مینشن کیا تھا کہ ایٹم کا جو ہیوی پارٹ ہے، مطلب میس، جس میں زیادہ تر میس کنسنٹریٹڈ ہے، وہ بھی نیوکلیس ہی ہے جس کے اندر پازیٹیو چارجز بھی موجود ہے۔ اچھا، دوسرا جو پارٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، نیگیٹو پورشن ہے۔ یہ کیوں؟ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ اس طرح معلوم ہوا کیونکہ ایٹم جب ہم ایز اے ہول دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نیوٹرل ہے، مطلب اس کے اوپر نہ تو پازیٹیو چارج ہے نہ تو نیگیٹو چارج ہے۔ ایز اے ہول جب ہم اس کو دیکھیں تو نیوٹرل ہے، لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے پازیٹیو چارج موجود ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ اس کو نیگلیکٹ یعنی کینسل ختم کرنے کے لیے، اس کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے نیگیٹو پورشن کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ایٹم کنسسٹ آف 2 parts. First part is heavy and central, which is known as nucleus, and this portion contain positive charges called proton. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ جبکہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کے بارے میں اس نے کہا
کہ ایٹم کا جو دوسرا پارٹ ہے یہ نیوکلیس کے باہر لائی کرتا ہے اور اس کا سپیس جو ہے زیادہ تر ایمپٹی ہے، اور یہاں جو نیگیٹو چارجز کا پارٹیکل موجود ہے ان کو آج ہم الیکٹران کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ جو ہے یہ ایمپٹی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ یہاں جو الفا پارٹیکل تھے زیادہ تر گزر چکے تھے، زیادہ تر کیا ہوئے تھے؟ گزر چکے تھے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ ایٹم کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمپٹی ہے، ایمپٹی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس نے کہا کہ جو نیوکلیس ہے، نیوکلیس پازیٹیو پورشن، ہیوی اینڈ پازیٹیو پورشن آف ایٹم، اس کا سائز انتہائی کم ہے ایز کمپیئر ٹو سائز آف ایٹم۔ اور کیا کہا؟ سائز آف نیوکلیس از ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو سائز آف ایٹم۔ سائز آف نیوکلیس is very small as compared to size of whole atom اور آج ہم جانتے ہیں تقریباً نیوکلیس 10 پاور 5 ٹائمز سمالر ہے، کس ہے؟ سائز آف ایٹمس، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اچھا، اب اس نے کیا کہا؟ چوتھا پوائنٹ، ہمارے پاس جو نیگیٹو چارجز موجود ہے ارد گرد، یہ اس پازیٹیو پورشن کے گرد گھومتے ہیں۔ فرض کرو میں یہاں ڈرا کرتا ہوں، یہ پازیٹیو پورشن ہے نیوکلیس کا، اور اس کے گرد جو نیگیٹو چارجز ہمارے پاس موجود ہے، نیگیٹو چارجز یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گرد ریوالو کرتے ہیں، اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ سولر سسٹم میں پلینٹس سن کے گرد گھومتے ہیں، اس لیے اس پورے سسٹم کو ہم مینی سولر سسٹم بھی کہتے ہیں، مینی سولر سسٹم۔ اس نے کیا کہا؟ بالکل سولر سسٹم کی طرح ایٹم کے اندر بھی الیکٹرانز جو ہے نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سولر سسٹم میں پلینٹس سن کے گرد گھومتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں، مینی سولر سسٹم، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا کیا تھا؟ تیسرا پوائنٹ تھا، یعنی سائز آف نیوکلیس کے متعلق۔ اچھا، اور باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ کیا تھی آبجیکشنز آئی ہے بعد میں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن یاد رکھے اس کا جو پورا ماڈل تھا یہ کس بیس پر تھا؟ لا آف موشن اینڈ گریویٹیشن، جس سے آج ہم نیوٹونین فزکس کہتے ہیں، لاز آف موشن اینڈ گریویٹیشن۔ یہ اس وقت کی فزکس تھی، یعنی 19 سنچری کی شروعات ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس فزکس آئی ہے، کوانٹم میکینکس، اس کے بیس پر ہم ایٹامک ماڈل تیار کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹ یعنی کافی حد تک پراپرٹیز آف ایٹم کو ڈسکرائب کرتا ہے، جبکہ یہ جو ماڈل تھا مطلب کسی حد تک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس کی ڈسکوری اور 7 پروٹان کی ڈسکوری اور اس کے علاوہ الیکٹران کی ایگزسٹنس یہاں سے ہمیں معلوم ہوئی ہے، تو یہ بھی اس وقت کی بڑی کامیابی تھی سائنٹسٹ کے لیے۔ ظاہراً تو ہمیں چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت معلومات انتہائی کم تھی، حد سے زیادہ کم تھی۔ 19 سنچری کی شروعات ہے، یہ 1913 میں یہ ماڈل دیا گیا ہے، تو یہ اس وقت کی ایک بڑی کامیابی تھی جو رادرفرڈ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔